صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ وضو کے تعلق سے سوالات کرنے حضور۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی عضو کو دھونے کے لیے کیا معنی ہے؟ جو بھی پارٹ آف باڈی جو وضو میں دھونے ہوتے ہیں ان کے دھونے کا کیا معنی ہے؟ یہ وضو میں جو عضو پارٹ آف باڈی دھوتے ہیں نا، تو ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں، ٹھیک، یہ دھونا کہلائے گا۔ خالی پانی مل لیا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ نیت ہوگی تو وضو کا ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی تب بھی وضو ہو جائے گا احناف کے نزدیک، حنفیوں میں، لیکن یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، سنت بھی ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کر رہا ہوں، یہ بھی نیت کافی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، عوام میں مشہور ہے کہ جنازے کے جو نماز جنازہ کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے دیگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یہ کہاں تک درست ہے؟ غلط فہمی ہے، غلط۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فرمائیے کسی شخص نے اگر اپنی داڑھ بھروائی ہے تو کیا اس کو وضو غسل ہو جائے گا اس کا؟ اور داڑھ بھرواتے ہیں ہم، مسالہ ہوتا ہے، فیلنگ کرواتے ہیں، جی ہو جائے گا نا، وضو غسل ہو جائے گا کہ یہ اکھاڑ کر نکال نہیں سکتے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ خون نکل کر بہہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کوئی صورت ہے؟ یہ آنکھ کے اندر ہی خون نکلا، اندر ایک گولائی ہے نا، اور یہ اندر ہی پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک۔ یہ کسوٹی کے لیے شاید کسی نے پوچھا ہوگا۔ کیا دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ناپاک بھی ہوتے ہیں آنسو جو دکھتی آنکھ سے نکلے، کیونکہ یہ کچا خون ہوتا ہے۔ جی جی، کچا خون سے کیا مراد ہے حضور؟ مطلب ابھی جو ریڈ ہوتا ہے نا، گاڑا یہ پکا ہے، تو ابھی جو پانی جیسا ہوتا ہے، آنکھ سے نکلتے پانی ہوتا ہے، لیکن یہ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا، تو یہ کچا خون ہوتا ہے۔ خون کی اس میں سب ملاوٹ ہوتی ہے پانی میں، ابھی یہ جب پک جائے گا تو لال ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا؟ انجیکشن لگانے سے اگر خون نکلا نا اور بہہ گیا، اتنی مقدار میں نکل آیا تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر بالکل خون نہیں نکلا تو نہیں ٹوٹے گا۔ معمولی سے ابھر گیا خون تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ عموماً انجیکشن جو لگاتے ہیں حضور، تو انجیکشن وہ جو نیڈل نکالتے ہیں تو اس کے اوپر وہ روئی لگا دیتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے روئی بھی نہیں لگاتے، اس کے اوپر کوئی پٹی سی لگا دیتے ہیں۔ اب پٹی لگاتے ہیں تو پتہ ہی تو نہیں چلے گا کہ خون نکلا یا نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں کیا کرے تو گا؟ وضو میں تو احتیاط کرنی ہوگی، یعنی اگر وہ روئی میں اتنا جذب ہو گیا کہ اگر یہ روئی سے جذب نہ کرتا اس کو تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پہ انجیکشن سے خون نکلتا ہی ہے اتنا کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، بہت کم ہی ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جس میں نہ نکلے۔ باقی اصول وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا نکل جائے کہ بہہ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ روئی سے صاف کرتے ہیں عام طور پر اور لگا دیتے ہیں اس پر، اور نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جو پٹی لگا دیتے ہیں تو اس میں بھی عام طور پہ نظر آ رہا پٹی اتارے تو اس کے اوپر خون کا نشان ہوتا ہے، اور روئی بھی ہٹائیں تو اس کے اوپر بھی خون کا نشان ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی سر نیڈل مختلف ہوتے ہیں، باریک نیڈل بھی ہوتے ہیں، بہت باریک، تو یہ کہ اب جیسا نیڈل اور جیسا لگانے والا، تو اس پر بھی سے ڈیپینڈ اصول وہ یہ جو عرض کیا گیا، لیکن یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ خون نکلنے کا پورا اندیشہ ہے کہ وضو توڑ دے، اتنا خون نکل جائے۔ کیا گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈرپ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈرپ لگاتے ہیں نا تو وہ نس میں ہوتا ہے نا تو وہ خون چڑھتا ہے، خون جب چڑھتا ہے تو وضو توڑ دیا اس نے، یوں ڈرپ لگانے سے انوان ہو کر وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نکالتے وقت وہی کہ ڈرپ کی نیڈل موٹی ہوتی ہے، نیڈل من سوئی، اور اس انجیکشن کی سوئی اتنی موٹی نہیں ہوتی۔ یہ ارشاد فرمائے کیا مسواک نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟
مسواک وضو کی وہ خارج یا سنت، مطلب خارج میں کیا بولتے ہیں؟ سنت قبلیہ، وضو کے لیے. ویسے مختلف اوقات میں مسواک کرنے کی سنت اوقات ہیں. ٹھیک ہے. سونے کے وقت، جاگے تب، گھر سے باہر سے گھر آئے اس وقت بھی مسواک کریں. اس کے منہ میں تغیر رائحہ، یعنی کہ منہ میں کوئی بدبو ہو جائے تو اس وقت یعنی کہ جب کہ وضو بھی ہے تب بھی سنت ہے کہ دوبارہ کر لیں جب کہ نماز پڑھنی ہے. ایسا لفظ سنت غالباً ظاہر تو جی بالکل ایسا ہی، تو اب تو ضروری ہو جاتا ہے. جی. یہ بات ارشاد فرما دیجئے اس حوالے سے جو آپ نے کہا کہ یہ پہلے کی سنت ہے وضو سے، تو اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں، کیونکہ عام طور پر جو ایک تصور ذہن کے اندر مسواک کا بیٹھا ہوتا ہے، اور کتابوں میں بہت ساری اس طرح لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ جب کلی کرتے ہیں اس وقت ہمارے یہاں مسواک کی جاتی ہے. تو جو طریقہ کار جو امام اہل سنت نے بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں، اگر وہ آپ ارشاد فرما دیں کیا ہے؟ سب سے پہلے مسواک کریں، ہے نا، اس کے بعد ہاتھ دھو کر کلیاں وغیرہ کریں. اور اگر بھول گئے مسواک کرنا تو وضو کرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک. یہ ارشاد فرمائیے کہ وضو کرنے کے بعد ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نیل پالش کی تہ اگر جم جاتی ہے دوبارہ وضو کریں گے تو یہ اتارنا پڑے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اگر باوضو خاتون کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا دوپٹہ سر سے اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا. حضور یہ بھی کیسا تصور ہے نا؟ جی. یہ تصور کیسا ہے؟ مسئلہ تو ایک سوچ تو غلط ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ پوچھنا، لیکن یہ بھی ایک خیال کہ اگر کسی با وضو عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو یار وضو تو نہیں ٹوٹ گیا. تو یعنی اس طرح دوپٹے کی اتنی اہمیت کیا ابھی بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں؟ دوپٹے کی اہمیت تو ہے نا، کہنے کہ اتنی اہمیت کہ کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا. میں یہی کہنا چاہ جو رہا ہوں. بغیر دوپٹے کے گھومتی ہیں ان کا بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے، حیا بھی ٹوٹ جاتی ہے نا. جی ہاں. یہ ارشاد فرمائے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آسمان کو دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے اور نہ دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں پڑھنے والے کے لیے، اور جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو. اور انا انزلناہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے کہ انا انزلنا آسمان کو دیکھ کر پڑھے تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے گی. ماشاءاللہ. کسی ایسے بچے کو دیکھنا جس کے اوپر کپڑے نہ ہوں تو کیا ایسے بچے کو دیکھے تو برہنہ کس کو کہتے ہیں، تو کیا ایسے بچے کو دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ برہنہ بچے یا بڑے کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کلی کرنے سے مراد صرف کلی ہے یا غرغرہ بھی اس پہ شامل ہے؟ غرغرہ وضو میں جب کلی کریں نا تو اس کی سنت ہے، لیکن روزے میں نہیں کریں گے غرغرہ. کتا اگر کپڑوں سے چھو جائے، ٹچ ہو جائے تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں. کتے کا اگر تھوک لگ گیا نا تو اس کا تھوک ناپاک ہے، تو کپڑوں پر یہ ناپاکی آ گئی تھوک اگر آئی. ٹھیک ہے. کیا اونگ آنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. اونگ مانے وہی ہلکی سی وہ نیند آتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لیٹ کر اگر سویا اور مطلب پورا وزن آ گیا بیٹھنے کی جگہ پر، نہیں بیٹھنے کی جگہ پر اس میں سو لیٹ گیا نا، چت لیٹا ہوا ہے، تو اب اگر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ بھلے اونگ ٹائپ کی ہی لگی ہو، جب لگ گئی تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. ایک ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جس کو اونگ بولتے ہیں، اونگ آتی ہے، جھونکا آتا ہے جس کو، اور وہ ایک الگ ہے، اور ایک بالکل چت لیٹا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی. وضو ٹوٹنے کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہوا خارج ہونا. تو جب یہ کہ ہلکی سی اگر اس کو نیند آئی نا تو
تو اگر وہ عمل پایا گیا تو آنکھ فوراً کھل جائے گی اس کی. حضور یہ آپ نے کتے کے تعلق سے جو ابھی ارشاد فرمایا، اگر کتا گیلا ہے تو کیا اس کی بھی کوئی صورت ہے؟ گیلا ہو تب بھی وہ ناپاک کہنا ضروری نہیں ہے نا. اچھا، پاک پانی بھی تو کتے پر ہو سکتا ہے نا. کتا نجس العین نہیں ہے، لیکن اس کا رواں رواں ناپاک ہم نہیں کہیں گے. سور کا رواں رواں ناپاک ہے، خنزیر کا وہ نجس العین ہے، لیکن کتا بھی بعضوں کے نزدیک نجس العین ہے. کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کیا وضو کے بعد ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کیا آنکھوں میں لینس لگے ہوں تو وضو یا غسل ہو جائے گا، یا لینس نکال کر وضو کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا؟ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اندر کا جو حصہ ہے اس کو دھونے کی، تو غسل میں وضو میں دھونے کی ضرورت تو ہے نہیں.